बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8th एंड 9th आपकी किताब का है पेज नंबर 56 मिर्ज़ा अदीब का हम तारुफ पढ़े हैं, जिसके बाद इनका ड्रामा लहू और कालीन पढ़ेंगे। 1914 1914 से 1999 1999 1914 से 1999 मिर्ज़ा अदीब का असल नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया। मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1936 से हुआ। इस ज़माने में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियतें मौजूद थीं, जिन्होंने मिर्ज़ा के अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में मदद की। मिर्ज़ा ने इब्तिदा में शेर व शायरी की तरफ तवज्जो दी, मगर जल्द ही उसे तर्क करके अफसाना और ड्रामा निगारी की तरफ आ गए। उन्होंने 1935 में रिसाला अदबे लतीफ़ की इदारत संभाली और तवील अरसे तक उससे वाबस्ता रहे, जुड़े रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हो गए। मिर्ज़ा अदीब यकबाबी और रेडियाई ड्रामे, यकबाबी 1 एक्ट प्ले और रेडियाई ड्रामे जो कि रेडियो पे नशर होते थे, उसमें अहम मुकाम रखते थे। तक़सीम हिंद के बाद उर्दू अदब में यकबाबी ड्रामे 1 एक्ट प्ले के एक ही दफ़ा स्टेज पर आए, परफॉर्म किया 2 या 3 करैक्टर्स या एक शख्स ने भी, और उसके बाद वो वहाँ से काम मुकम्मल करके अपना पैगाम देकर, अपने तासुरात के साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपनी अल्फाज आवाज़ के साथ देकर स्टेज से नीचे उतर गए। 1 एक्ट प्ले यकबाबी ड्रामे को जो फ़रोग़ मिला, इसमें मिर्ज़ा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। वो माशरे के नफ्स शिनास थे। नफ्स की मदद से बीमारी को जानना, यानी देखने से माशरे पर गहरी नज़र थी। माशरे की जो मसाइल थे उनको वो जानते थे और उस पर उन्होंने उन मौज़ूआत को, इसलिए उनके ड्रामों के मौज़ूआत और आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक हैं, इसलिए वो दुनिया को, अपने माशरे को, अपने लोगों को समझते थे और उनके ड्रामों के मौज़ूआत उन्हीं लोगों में से हैं, इर्द गिर्द से हैं, दुनिया से हैं। अपने माशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है। अपने लोगों के हवाले से उन्होंने काम किया है, अपने माशरे के हवाले से उन्होंने काम किया है। यहाँ अगर हम उनके ड्रामे की खुसूसियात या मिर्ज़ा अदीब की खुसूसियात के बारे में बात करें तो नंबर 1, मिर्ज़ा अदीब की यकबाबी और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मुकाम रखते थे। सेकंड, वो माशरे के नफ्स शनास थे। थर्ड, उनके मौज़ूआत, उनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक है। नंबर 4, अपने माशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है। नंबर 5, मिर्ज़ा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहिदे, अनमोल बसीरत और फ़नकाराना गिरफ्त से काम लिया है। नंबर 6, उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। नंबर 7, उनके मुकालमे निहायत बरजस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं। यही वजह है कि उनके ड्रामों में कारी या नाज़िर की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है, जो किसी कामयाब ड्रामा निगार की सबसे बड़ी खुसूसियत है। इनके ड्रामों के अहम मजमूओं के नाम ये हैं: आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसीले शब, खाक नशीन, पसे पर्दा और शीशे की दीवार। इनके अलावा सहरा नविर्द के खतूत, सहरा नविर्द के रुमान और मिट्टी का दिया, आप बीती इनकी ज़िंदा रहने वाली किताबें हैं। जनाब, लहू और कालीन मिर्ज़ा अदीब मकासद तदरीस बता रहे हैं। तलबा को उर्दू में संजीदा ड्रामों की रवायत से आगाह करना। अदब में जहाँ पर नसर, अफसाना, नावल, मुकालमा, ड्रामा, ये सब चीज़ें अहम हैं और उर्दू अदब की रवायत में ये सब चीज़ें उसकी इब्तिदा से चली आ रही हैं। संजीदा अदब हो या मज़ाह, इससे पहले हम आराम व सुकून पढ़ चुके हैं। संजीदा अदब हो या मज़ाह, ये सब चीज़ें माशरे
माशरे की नब्ज़ शनास हैं, माशरे पे गहरी नज़र रखती हैं, माशरे के मसाइल को जो है वो सामने लाते हैं। तलबा को अपने माशरे में मौजूद रियाकार किरदारों से रोशनास कराना। रियाकार मुनाफ़क़त ये है कि ज़ाहिर कुछ है और बातिन कुछ है, नज़र कुछ आ रहा है लेकिन दर हकीकत उसका मकसद कुछ और है और वो सामने नहीं आ रहा, या जब वो आ रहा है तो वो तकलीफ दे है। इसलिए यहाँ पे रियाकारी, दिखावा, मुनाफ़क़त, बनावट। इसके बाद है तहरीर के ज़रिए जज्बों के इजहार के सलीके को मुतारिफ़ करवाना। तहरीर के बग़ैर हम लोगों को, दुनिया को, माशरे को नहीं समझ सकते। इल्म ज़ख़ीरा अल्फाज, इल्म तजर्बा, तरबियत, इल्म हमारा किरदार। एक शख्स अगर कुछ देखता है तो वो अपने तजर्बे को दूसरों तक मुंतकिल करता है और यही वो चीज़ है जो कि हमारी सोच को सामने लाती है, जिससे दीगर लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ पे किरदार बताए जा रहे हैं जो ड्रामे के हैं। बाबा नौकर हैं, मुलाजिम हैं तजम्मुल सरमायादार के घर में। अन्निशात उनका घर है जहाँ पे तजम्मुल साहब रहते हैं, सरमायादार है और उनके नौकर हैं बाबा। अख्तर एक मुसव्विर है जिनको उन्होंने मदद के लिए जिनकी मदद करने की खातिर, उनकी मुसव्वरी के फ़न को फ़रोग़ देने की खातिर, हमदर्दी की खातिर वो अपने अन्निशात में ले आते हैं। रऊफ़ साहब जो हैं वो तजम्मुल के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और अख्तर के साथ यहाँ एक और करैक्टर आ जाता है जो जिसके कोई डायलॉग तो नहीं है यहाँ पर, ना वो सामने आ रहा है लेकिन उसका ज़िक्र होता है। वो यहाँ पर जो किरदार स्टेज पे नज़र आ रहे हैं वो 1 2 3 4 किरदार हैं, बाबा, तजम्मुल, अख्तर और रऊफ़। मंजरकशी, मंजर निगारी बहुत अहम है। इससे पहले हमने देखा है दीगर जगहों पे भी बरसात की बहारें में बहुत खुलकर मंजरकशी की गई है कि उस मंज़र को लफ्ज़ों के ज़रिए इस तरीके से उतार देना कि हम वो स्केच बना सकें, हम वो तस्वीर बना सकें। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह है। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी निशात कोठी का नाम है। तजम्मुल हुसैन की कोठी का वसी कमरा, बड़ा कमरा, ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पे इस्तेमाल करता था, जहाँ पे अख्तर मुसव्विर जो है अपनी तस्वीरें वगैरह काम करता था। फ़न मुसव्वरी के लिए उसने इस कमरे को स्टूडियो के तौर पे रखा हुआ था या तजम्मुल ने उसे दिया हुआ था। नहायत आला फर्नीचर से आरास्ता सजा हुआ, फर्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्विरों के शाहकार तस्वीर, एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफ़ा सेट और कुर्सियाँ, शुमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारियों में मुजल्लद जिल्द हुई किताबें, कार्नेस किनारों पर जो छोटे मेज़ से और तिपाइयों पर जो छोटे मेज़ से, कॉर्नर्स और छोटी मेज़ों के ऊपर तरोताज़ा फूलों से मुज़य्यन सजे हुए गुलदान, खूबसूरत गुलदान रखे हुए थे। दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे थे। वस्त में दरमियान में ईज़ल पर कैनवस जो अभी तक सादा और साफ है। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जो है आप पढ़ रहे हैं, वस में कमरे के दरमियान में ईज़ल पर कैनवस। ईज़ल इसको कहते हैं जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर बोर्ड रखा जाता है, और कैनवस जिसके ऊपर ड्राइंग की जाती है, जो अभी तक सादा और साफ़ है। करीब एक तपाई पर एक छोटे मेज़ पे रंगों के डब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियाँ और तरह तरह के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान, ब्रश और उस बोर्ड जिसके ऊपर कलर वगैरह लगा के मिक्स करके और फिर पेंटिंग तैयार की जाती है। मुसव्वरी का सामान, गर्मियों की इब्तदाई ज़माने की एक सुबह, गर्मियों के दिन थे, सुबह का वक्त था, रोशनदानों से धूप अंदर आ रही थी। जब पर्दा उठता है तो बाबा झाड़न से कमरे की चीज़ें साफ़ करता है। स्टेज प्ले है तो वो पहले पर्दा उठ रहा है और पहला सीन क्या है कि बाबा झाड़न से कमरे की चीज़ें साफ़ करता हुआ दिखाई देता है। 2-4 लम्हों के बाद तजम्मुल आता है। तजम्मुल की उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी, यानी उधेड़ उम्र शख्स है। सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती सूट। अब ये ड्रामे की वो जुज़ियात हैं या वो स्टेज की जो है जिस तरीके से सजा हुआ है और फिर जिस तरीके से प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है कि बाबा सफाई कर रहा है और इसी दौरान जो है तजम्मुल जो है वो स्टेज पर आ जाता है। अब उसकी इमारत उसके लिबास से ज़ाहिर हो रही है। अब यहाँ पर मुकालमाती अंदाज़ है, आप देखें करैक्टर का नाम है और उसके सामने वो उसके डायलॉग्स हैं, मुकालमा है। तजम्मुल, ये अख्तर कहाँ है बाबा?
बाबा उधर बाग में सरकार। जनाब तजम्मुल, अभी तक बाग में वहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा टहल रहे हैं, सैर कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाएं, मगर उन्होंने तो मुझे झिड़क दिया, डांट दिया। अभी तक धूप में टहल रहे हैं। रात सरकार खामोश हो जाता है। तजम्मुल, रात क्या? बाबा मैं तो डर ही गया था। हुआ ये सरकार कि मेरी अचानक आँख खुल गई। देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नज़र आ गई। यानी मैंने अख्तर मियाँ को उनकी छड़ी से पहचान लिया। तजम्मुल, इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग अलहदा रहना चाहते हैं। बाबा सरकार, मैं तो ना खुद यहाँ आता हूँ ना किसी को यहाँ आने देता हूँ। ज़रा सफाई के लिए 5-10 मिनट के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा सरकार। तजम्मुल, क्या है? बाबा शायद कुछ ऐसे ही हैं, चंद रोज़ से, यानी कुछ दिन से वो बदले बदले से लग रहे हैं। तजम्मुल, फिर वही बात, एक बार कह जो दिया, तुम फनकारों को नहीं समझ सकते, हुनरमंदों को नहीं समझ सकते। ये हर वक्त यूं ही परेशान से रहते हैं, उलझे रहते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग जो हैं ये सोचते हैं, फिर उस सोच को जो है वो सफ़े करतास पे कभी मुसव्वरी की सूरत में, कभी तहरीर की सूरत में बखेर देते हैं। तो ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। बाबा कुछ ना समझते हुए, अच्छा सरकार। तजम्मुल, बुला लाओ उन्हें, जल्दी करो। बाबा बेहतर। बाबा कमरे से निकल जाता है। तजम्मुल आगे बढ़कर कैनवस को देखने लगता है। अख्तर आता है, उधेड़ उम्र का शख्स, यानी इसकी ढलती हुई उम्र 30 से 40 के दरमियान, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब बेदारी, रात को जागने की वजह से सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज़, आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के नुमाया वाजे। अख्तर तजम्मुल की तरफ देखे बगैर, कहिए। तजम्मुल, बड़ी देर तक टहलते रहे हो आज? अख्तर, जी हाँ। तजम्मुल, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ तुम्हें। अभी अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया है, जजों ने, मुंसिफों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम, पहले इनाम का मुस्तहिक हकदार करार दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ़ को, सेक्रेटरी को भेज दिया है, अभी आ जाएगा। अख्तर, मुझे अखबार से मालूम हो चुका है। तजम्मुल, अख्तर की बेनियाजी पर, उसकी लाताल्लुकी पर मुतअज्जिब, हैरान। तुम्हें इसका इल्म था? यानी तुम जानते हो कि तुम्हारी तस्वीर को पहला इनाम मिला है? अख्तर, अखबार सुबह सवेरे मिल जाता है, यानी अखबार से मुझे पता चल चुका है। तजम्मुल, तुम्हें ये खबर सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा काम है कि तुम एक दुनिया मुल्क के एक मशहूर मुसव्विर बन जाओगे और तुम्हारी शोहरत में कितना इजाफा हो गया, तुम्हें इसका अंदाज़ा है? अख्तर खामोश है। तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है। ये कोई मामूली आम एजाज़ नहीं है, ये आम बात नहीं है। मैंने इस खुशी पर आज शाम चाय का एहतमाम किया है। तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, बड़े लोग, बड़े नाम आ रहे हैं, सुना तुमने? अख्तर खामोश है। तजम्मुल, क्या कहा? अख्तर, कुछ नहीं। तजम्मुल, कुछ नहीं? अख्तर के चेहरे को गौर से देखकर, शायद बाबा ने गलत नहीं कहा। मालूम है उसने क्या कहा था? अख्तर, जी नहीं। तजम्मुल, उसने कहा था मुस्कुरा कर, हमारे मुसव्विर के साथ कुछ गड़बड़ है, इन दिनों तुम्हारा क्या ख्याल है अपना? अख्तर, सही कहा था उसने। तजम्मुल, यानी कि अख्तर, यही कि यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ। तजम्मुल, क्या कहा? लहजे में हैरत। रुखसत होने की ज़रूरत, यहाँ से तुम्हारे जाने की वजह? अख्तर, मेरा दिल चाहता है। तजम्मुल, कोई शिकायत, कोई तकलीफ़? अख्तर, कोई शिकायत नहीं। तजम्मुल, फिर बात क्या है? अगर कोई तकलीफ़ है तो साफ क्यों नहीं कह देते? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा? अख्तर, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। फिर भी। तजम्मुल, फिर भी का क्या मतलब? अख्तर, मुझे जाना ही चाहिए। तजम्मुल, बेवकूफ़ ना बनो अख्तर, ये बैठे बैठे आज तुम्हें क्या हो गया है? अख्तर, इसका जवाब दे चुका हूँ। तजम्मुल, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की वजह, ज़रा सोचो तो यहाँ आकर तुमने कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, कितनी ज़बरदस्त कदर मंजिलत हासिल की है, शोहरत हासिल की है, मुकाम हासिल किया है, कितनी तरक्की की है तुमने। इससे बड़ी इज़्ज़त क्या होगी कि आज तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्विर समझे जाते हो। और क्या चाहिए तुम्हें?
اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں۔ اختر مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت دیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ تجمل اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں؟ یہ تمہیں کیا جنون ہے، کیوں ضد سوار ہے؟ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اختر آخر کیوں؟ تجمل اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا؟ اختر خاموش رہتا ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں، شاید۔ اختر کی طرح مسکرا کر دیکھتا ہے۔ اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے۔ کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے، شاید کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اختر مجھے مجبور نہ کیجیے۔ تجمل کیا حماقت ہے، کیا بیوقوفی ہے۔ ایک شخص کو دلدل سے نکالا جائے، مٹی سے، گہرائی سے، گڑھے مٹی سے نکالا جائے، گمنامی کی دلدل سے نکالا جائے، غربت سے نکالا جائے، ایک شخص کو اس کی پسماندگی سے نکالا جائے، دلدل سے نکالا جائے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اختر میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اختر نے یہاں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ اس سے پہلے بھی آپ پیج نمبر 59 کی اگر آخری لائنیں دیکھیں تو وہاں پہ بھی جب وہ اجازت مانگ رہا ہے، اگر اختر تجمل کو اس سے ہمدردی ہوتی تو اس کو جانے کی اجازت دے دیتا، احسان نہ جتاتا کہ میں تمہیں کہاں سے لایا ہوں، دلدل سے نکالا ہے اور کس طرح آگے لایا ہوں۔ انسان کا ہر فعل اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے، جیسا وہ ارادہ کر لیتا ہے ویسا ہی اس کا عمل اس سے سرزد ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو، قلم ہو تیغ ہو تیشا کے ڈھال مت چھینو، کبھی کسی سے کسی کا کمال مت چھینو۔ اور اختر یہی چیز یہاں محسوس کر رہا ہے جس کا اس نے اظہار کر دیا کہ میرے فن کی بہتری اس میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تجمل فن کی بات کرتے ہو، کام کی بات کرتے ہو، ہنر کی بات کرتے ہو، مصوری کی بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا، آج بھی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے تم خود نہیں جانتے یہ فرق۔ اختر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں؟ تجمل اختر فرمائیے۔ تجمل اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے، یہ میری بے عزتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ڈر، خوف کہ اب تم نے نام کما لیا ہے اور اب میں دنیا کی باتوں سے ڈرتا ہوں۔ اختر لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ، کیا تعلق؟ تجمل تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ سب کہیں گے ایک غریب اور کلاش، فارغ، بے روزگار مصور کو جھونپڑی میں سے، غربت میں سے نکال کے لایا دکھاوے کے لیے، ریاکاری، جو آپ کو اشارات تدریس میں بھی بتایا گیا، ریاکاری کے لیے، اور پھر اسے واپس بھیج دیا۔ کیا یہ میری توہین نہیں ہے؟ اختر بھونج کا ہو کر، حیران ہو کر، توہین، بے عزتی، توہین کیسی؟ تجمل اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اختر صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں؟ اب اختر یہاں پر اپنے سوچ کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ پیسے سے سیٹھ صاحب آپ نے مجھے خرید لیا اور اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ تجمل یہ بات نہیں ہے اختر، ملائمت سے، نرمی سے غور کرو، کتنی عجیب حالت ہوگی میری، میں نے فردن ایک ایک کر کے کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دے دی ہے، وہ ضرور شام کو آئیں گے۔ ہر ایک شخص جو کہ کروڑ پتی ہے، امیر ہے، دولت مند ہے، اس کا نام ہے، اس نے اپنا مقام ایک دنیا میں، معاشرے میں بنایا ہوا ہے، دنیا اس کو جانتی ہے، وہ لوگ آج تمہاری تعریف کے لیے اور اس تقریب کی جو تمہارے اعزاز منعقد کی اس میں آئیں گے۔ اختر میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی میں تو غریب آدمی ہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تجمل میں سمجھتا ہوں نا فرق پڑتا ہے، اب اس پاگل پن کو چھوڑو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اختر آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے۔ تجمل روک نہیں سکتے، خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اسے کسی پاگل پن سے، جنون سے روک سکوں۔ آج تم اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو، آج تمہاری تصویر کو پہلا انعام ملا ہے، تم بلندیوں پر پہنچ گئے ہو، اس لیے جانا چاہتے ہو۔ تم نے اس بات کا احساس نہیں کہ تم ان بلندیوں تک پہنچانے میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے، کہ تمہاری اس کامیابی میں تمہاری محنت، تمہارے ہنر اور تمہارے قدر کروانے میں میری بھی کوششوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔
اختر آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے، آپ ضد کرتے ہیں تو سنیے، جس اختر کو آپ ایک تنگ و تاریک کوٹھری سے، چھوٹی سی جھونپڑی سے، گھر سے ٹوٹے پھوٹے سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے، النشاط میں لائے تھے، وہ مصور اختر مر چکا ہے، اور وہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ اور جس کے لیے یہ شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے۔ یعنی میرے اندر سے وہ شوق، وہ لگن، میرا ہنر جو ہے، میری روح جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور میں ایک خالی وجود لیے، خالی جسم لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تجمل معلوم ہوتا ہے دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تجمل جانے لگتا ہے، اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اختر لہجے میں کسی قدر تحکم، حکم، ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے، میں آپ سے سچ بول رہا ہوں۔ تجمل یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے تمہیں تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ اختر آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے، جو کہ حقیقت ہے، سچ اور سچ کڑوا ہے، کہ آپ کے تصورات کا، آپ کی سوچوں کا شیش محل، شیشے کا جو محل ہے، ابھی زمین بوس ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، زمین پر آ جائے گا۔ گزشتہ 1.5 برس سے، 1.5 ایئر سے، 1.5 سال سے جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ اب یہ وہ دھماکہ خیز خبر ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے تجمل کے لیے، کہ اس کے حواس جانے لگے ہیں، اور اختر اسی چیز سے گھبرا گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اور وہ اپنے اب وہ سچ اگل رہا ہے جو کہ اس نے پچھلے 1.5 سال سے چھپایا ہوا تھا تجمل سے۔ یہاں پہ بھی ریاکاری ہے کہ اس نے جو چیز 1.5 سال سے جھوٹ بولا، یا اپنے محسن کو جو ہے اس نے اس سے بے اعتنائی اختیار کی، اس سے حقیقت چھپائی۔ اب جب وہ ایک موقع پر آ کر وہ یہ سب کچھ اگل رہا ہے، بتا رہا ہے، تو یہ اختر کے لیے بھی ایک پریشان کن لمحہ ہے، جس کا اظہار یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور تجمل کے لیے تو یہ بالکل نئی خبر ہے، اس لیے تجمل بھی شاکڈ ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ تجمل اختر کو گھورتے ہوئے معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اختر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت تم آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اختر ذرا تحمل سے کام لیجئے، برداشت سے کام لیجئے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجئے، یعنی میری بات اب مکمل ہونے دیجئے۔ تجمل تم پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہو، تحمل سے کام لوں، کیسے برداشت کروں میں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اختر جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی، پوری سچ، پوری بات معلوم ہو جائے گی، اس وقت فیصلہ کیجیے گا یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ تجمل یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمانوں، میرے گھر میں، النشاط محل میں، میری کوٹھی میں رہ رہے ہو، 2 سال سے تم تصویریں بنا رہے ہو اور کام کر رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم عرصہ 2 سال سے میرے پاس ہو۔ اس دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز بڑے لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں، سجی ہیں، ان میں سے اکثر میں نے تحفتاً اپنے دوستوں کو دی ہیں۔ یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہیں، لیکن آج تم کہہ رہے ہو ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے، کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا۔ میرے لیے کشمکش، میرے لیے یہ جو اندرونی جنگ ہے جو میرے دل دماغ میں چل رہی ہے، جو سچ اور جھوٹ کے درمیان چل رہی ہے، ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اس خلیش نے، اس آگ نے، اس تکلیف نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا، یہ دھوکہ اب میں مزید نہیں برداشت کر سکتا، یہ دھوکہ میں مزید نہیں دے سکتا، یہ دھوکہ میں مزید آگے نہیں چلا سکتا، یعنی میری بات پہ یقین کیجیے۔ تجمل، فریب، دھوکہ، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اختر کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر؟ اختر آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، راز نہیں ہے۔ سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں سے 2 سال پہلے میں یعنی اختر ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما پرانے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے
متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، غریب، کلاش، غریب، غربت زدہ، گمنام مصور ہوں۔ میرا کوئی نام نہیں ہے، نہ میری تصویریں جو ہیں مارکیٹ میں کوئی مقام پاتی تھی، نہ نمائش کروانے کے میرے پاس پیسے تھے۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں آکشنرز کے پاس پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بہت کم داموں میں بک چکی تھیں۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اس شام کو اپنے ہاں چائے پہ بلا لیا۔ یہ تھا وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اختر کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ قدرت اس پہ مہربان ہوئی، تجمل سے ملاقات ہوئی ایک نمائش گاہ میں اور تجمل نے اختر کو اپنے ہاں بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا، بہت غریب تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ میری حالت سے اندازہ لگا چکے تھے، آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا، مجھ سے ضد کی کہ میں اپنے غربت کدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے میرے اندر چھپے ہوئے فن کو پہچان لیا، آپ قدر شناس تھے، آپ نے میری مدد کی، مجھے مالی معاونت فراہم کی، اپنے گھر میں رکھا، ساز و سامان دیا، میرے گھر کے خرچے وغیرہ اٹھائے۔ آپ نے میرے لیے یہ کمرہ، نشاط محل کا یہ کمرہ وقف کر دیا، کوٹھی کا یہ کمرہ مجھے دے دیا اور زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا اور آپ نے میری ہر طریقے سے مالی معاونت کی کہ خوشحالی آ گئی۔ تجمل، ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ حقیقت ہے جو کچھ بھی اس نے بیان کیا، لیکن ان باتوں کا یہ کون سا وقت ہے کہ تم یاد کرو؟ اختر، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں، دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، ہمدرد ہے، محبت کرنے والے ہیں، فن کی آبیاری کرنے والے ہیں، جس میں دنیا کا درد سمایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں، آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزہ کرائیں، آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات، کاوشیں رسائل جرائد میں چھپوائیں، رسالوں اور جریدوں میں چھپائیں۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، مقدس شخص تھے، ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی۔ تجمل، میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے اختر، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک، خوفناک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری اپنی خوش فہمی ہے، حقیقت یا سچائی کچھ اور ہے۔ اب یہاں پہ وہ پیغام دیا جا رہا ہے، پھر وہی کہ جو اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، ہم کسی کو اچھا سمجھے تو اچھا ہوتا ہے، کسی کو برا سمجھے تو ہمیں ویسے ہی پیغام ملتا ہے۔ یعنی پہلے اختر اس کو فرشتہ، دیوتا اور ایسی ہستی سمجھ رہا تھا کہ جو قصے اور کہانیوں میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ سب کچھ میری خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ بھیانک خیال اس نے اپنی سوچ اس کی تبدیل ہو گئی۔ ہم بار بار پھر وہی بات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہمارے دل میں ہمارا جو خیال آتا ہے وہی ہمارے دماغ میں جاتا ہے اور پھر اسی کے مطابق ہمیں دنیا نظر آنے لگتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ تجمل، کیا مطلب؟ اختر، مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو محض ایک اشتہار ہے، آپ تو شہرت کا حصول چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کو اب شہرت چاہیے کہ دنیا آپ کی تعریف کرے، آپ کی ہمدردی کی، آپ کی انسانیت کی، آپ کی شرافت کی، تو یہ آپ چاہتے ہیں جس کے لیے آپ مجھے استعمال کریں۔ آپ کی مصور نواز شخصیت کا اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ اب یہی بات وہ یہاں پہ بتا رہی ہے کہ جب اس کے پاس ایک اچھی سوچ تھی تو وہ اسی آدمی کو، تجمل کو، دیوتا، فرشتہ اور ایک ہمدرد اور کہانیوں اور قصوں کا ایک جو ہے وہ بادشاہ تصور کر رہا تھا، ہمدرد، اور جب اس کی سوچ تبدیل ہو گئی، اس میں منفی سوچ آ گئی، غلط سوچ آ گئی، تو پھر اس میں جو ہے یہ آ گیا کہ جناب آپ تو ہیں اپنی شہرت کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا خاص مقصد چھپا ہے، منافقت ہے اور ریاکاری، دکھاوا کے لیے مجھے استعمال کر رہے۔ تجمل، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اختر، آپ مجھے نواز رہے تھے، آپ مجھے دے رہے تھے، مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو، معاشرے کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں۔ میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو
اپنے ہاں پناہ دی ہے، اور اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا، یعنی غربت سے نکالا۔ پیٹ میں روٹی پڑتی ہے تو پھر سارے رونقیں نظر آتی ہیں۔ اب جب اس کو کھانا ملا، اس کی جو ظاہر مصوری کے لیے رنگ اور پینٹنگز اور کینوس اور باقی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ساری چیزیں فراہم کی، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی تھی، ورنہ یہ غریب اور غربت میں مارا جا چکا ہوتا۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف خوبصورت ترین لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین اور جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی عمارت، دولت اور شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ اب یہاں پر انسانی سوچ کا تضاد بتایا گیا ہے۔ پہلے اس کی سوچ میں تھا فرشتہ دیوتا، اس کے بعد ہے کہ اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے جب منفی سوچ آئی تو شخصیت کی نمائش کے لیے فنکار کے فن کو استعمال کرنا۔ تجمل غصے سے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو اختر، اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں، مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی۔ جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر، میری صلاحیتوں پر، میرے کام پر برف کی تہ جم گئی ہے۔ اس کے بعد سب کچھ سن سا ہو گیا، سب کچھ ایسے جیسے برف جم گئی ہو۔ میرے سینے میں ایک بھی شرارہ، ایک بھی جنون، خیال، رمق، شعلہ باقی نہ رہا۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہوا، روح کا عذاب ثابت ہوا کہ اپنے جگر کا خون، اپنی محنت، اپنا فن پارا، اپنی اولاد کی طرح محبت کرنے والی تصویریں، میں جو ہوں اپنے جگر خون دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، جگمگاتے رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن جائے۔ یعنی اب مجھے میرے ذہن میں نہ خیال آتا تھا کہ میں کوئی کسی چیز کی منظر کشی کروں، کوئی تصویر بناؤں۔ اب میرے ذہن میں خیالات کا سلسلہ بھی رک گیا، بس میرے اندر ایک آگ لگ گئی تھی کہ میرا مقصد اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ میں آپ کی شہرت کا ذریعہ بن جاؤں۔ انہی دنوں مجھے اپنا ایک ہم پیشہ دوست مل گیا، مصور دوست مل گیا۔ یہاں سے نیازی کا قصہ آیا ہے۔ ایک ہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی، اپنا نفسیاتی تجزیہ کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کل میری سوچ یہ ہے کہ جو شخص میرا محسن ہے میں اسی کی کردار کشی کر رہا ہوں، اور میں اس کے لیے کام اب مجھ سے نہیں ہو رہا، اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے، یعنی میں وہاں سے آپ کے ہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے درخواست کی۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت اور آبرو کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کا اصرار، ضد کم نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے، یعنی ریاکاری کا کھیل، منافقت کا کھیل۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، کوئی مشکل نہ تھی۔ یہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصویریں۔ اس طرح یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ریاکاری کا، منافقت کا بازار گرم تھا۔